الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستو، ہم اس بات کا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن کی محنت کی نسبت پر اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مجالس کی ایک فضیلت اللہ کے نبی نے بیان کی کہ ان مجالس میں شرکت کر لینا، باتوں کو سن لینا بھی اجر و ثواب سے خالی ہے۔ فرمایا کہ یحشر الناس اقواما یوم القیامہ، ایک فضیلت یہ ہے کہ بعض لوگوں کا حشر اس طرح اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فی وجوہہم نور علی منابر اللؤلؤ، وہ موتیوں کی ممبر پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے چہرے سے نور چمکتا ہوا ہوگا۔ تو لیسوا بانبیاء ولا شہداء، ایسے پوزیشن تو انبیاء اور شہداء کا ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ وضاحت کر دی وہ انبیاء بھی نہیں ہوں گے، شہداء بھی نہیں ہوں گے۔ تو ایک دیہاتی صحابی نے پوچھ لیا، ہمیں بتا دیجیے یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے، وہ مبارک لوگ، خوش قسمت لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا کہ المتحابون فی اللہ من بلاد شتى وقبائل شتى یجتمعون علی ذکر اللہ عز وجل، کہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت کو عنوان بنا کے، اللہ کی محبت دین کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی محبت کی وجہ سے کیا کریں گے؟ مختلف جگہوں سے، مختلف شہروں کے لوگ ایک جگہ میں جمع ہوں گے اور اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہم کر رہے بیٹھے۔ تو بھائی کسی بھی نیک عمل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ پکڑ کے اللہ کے نبی نے فرمایا، خود فرماتے کہ اخذ بیدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پکڑ کے یہ فرمایا کہ معاذ واللہ انی لأحبک، خدا پاک کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیسے خوش نصیب صحابی تھے کہ اللہ کے نبی ہے ان سے ارشاد پر میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جیسے تم اسپیشل آدمی ہو تو میں تمہیں ایک اسپیشل کیا کرتا ہوں؟ نصیحت کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ ان تقول، ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا نہ بھولنا، یعنی ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لینا۔ وہ کیا ہے؟ وہی شکر کے متعلق، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ آپ میری مدد کیجئے تاکہ میں آپ کا ذکر کر سکوں، آپ میری مدد کیجئے تاکہ میں آپ کا شکر ادا کر سکوں اور تمام عبادات کو احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے میں ادا کر سکوں، اس کی توفیق میں آپ سے مانگتا ہوں۔ اور واقعی سننا بہت آسان ہے کہ ذکر تو ہم کرتے ہی ہیں، نہیں، بہت لوگ ایسے ہیں مہینوں گزر جاتے ہیں ذکر کی توفیق نہیں ہوتی، یوں لگتا ہے کہ بس زبان پہ تالا لگ چکا۔ استحوذ علیہ، اللہ بھی فرماتے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان جب کسی پہ مسلط ہو جاتا ہے، کیپچر کر لیتا ہے، تو یہ کام کرتا ہے کہ ذکر سے اس کو علیحدہ کر دیتا ہے تاکہ وہ ذکر نہ کر سکے، اس لیے ذکر سے وہ بہت ڈرتا ہے۔ اگر ذکر کر لیا تو پھر اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں دیکھا جاتا ہے، کبھی گزشتہ ہفتہ میں نے یہ کہا کہ کتنی دفعہ ہم اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں اس مجمع میں، اور کتنی دفعہ ہم ذکر قرآن پہ حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن بولنے والا بولتا ہے، سارے خاموش سنتے رہتے ہیں۔ کسی جگہ پہ ختم بخاری ہو رہا تھا،
تو جو محدث صاحب تھے وہ بخاری شریف کا آخری حدیث بیان فرما رہے تھے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان اور خفیفتان علی اللسان، کہ دو کلمہ ایسے ہیں جو زبان پہ بہت آسانی سے انسان اس کو ادا کر سکتا ہے، اور ہلکا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ثواب کم ہوگا، نہیں، میزان کے پلڑے میں بہت ثواب، بہت باری ہوگا۔ تو بہت باری ہوگا اس کا مطلب بہت مشکل کلمہ ہوگا کہ نہیں، وہ بہت کیا ہے، یعنی بہت آسان ہے، اور اللہ کے یہاں بہت پیارے ہے وہ ہمیں، وہ کیا ہے، سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ۔ تو محدث صاحب یہ حدیث بیان فرماتا ہے اور سارے چوپ سن رہے ہیں۔ عجیب، یہ تو پڑھنے کے لیے ہے نا، لیکن سارے چوپ بیٹھے ہوئے، حالانکہ یہ حدیث اللہ کے نبی نے کس لیے کہ ذکر کرو، یعنی مجالس ذکر کے اندر بھی ہماری زبان ذکر کے لیے تیار نہیں ہے، تو مسجد کے باہر کی زندگی کیسی ہوگی میری بات، کیسے غفلت کی زندگی ہوگی؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ محدث صاحب کہہ رہا ہے کہ یہ دو کلمہ بہت پسندیدہ، بہت ہلکے، بہت پیارے، سبحان اللہ، وہ اکیلا ہی پڑھ رہا اور سارے خاموش بیٹھے ہوئے۔ اور کتنی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم لیتے ہیں اور سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ہے ہماری کم قسمتی، سمجھو۔ حالانکہ خطبہ کے دوران ٹھیک ہے ہم نے اللہ کے نبی کا نام ذرا آہستہ سے لو، لیکن مجمع میں زور سے لینے میں کیا حرج ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ انسان قیامت کے میدان میں جو زیادہ سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھتا ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ انسان بڑا ہی کنجوس اور بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، اس میں تو سخاوت دکھانی چاہیے تھا، زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، لیکن وہ کیا، وہ مجھ پہ درود ہی نہیں پڑتا ہے، بڑا بخیل آدمی۔ اور اللہ کے نبی نے کیا، اللہ اکبر، کتنے فضائل ہے، من صلی علیہ، کیا فرمایا، من صلی علیہ، جو شخص ہر روزانہ کتنے، الف مرہ، اگر 1000 دفعہ کوئی درود پڑھتا ہے، لم یمت حتی یبشر بالجنہ، اس کی موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت کو دیکھ نہ لے، جنت کی خوشخبری اسے دنیا میں نہ مل جائے۔ کتنی فضائل۔ اور من صلی علیہ 100 مرہ، جو 100 دفعہ کسی نے مجھ پہ درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے 100 حاجتیں پورے فرمائیں گے، اور 70 آخرت میں اور 30 دنیا کے اندر۔ اور فرمایا کیا، من صلی علیہ 10 حین یمسی وحین یصبح، صبح شام 10 مرتبہ کوئی اگر مجھ پہ درود پڑھتا ہے، ادرکتہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کتنی فضائل، لیکن ہم کتنی کوچو دور ہے، ہماری زبان چلتی۔ تو کیا فرمایا، اللہم اعنی علی ذکری، اللہ سے مانگنا چاہیے، ورنہ پھر انسان لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ ہمیں ہوشیار کر رہے ہیں کہ تمہیں تمہاری اولاد، تمہارے مال و دولت، کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرنے پائے۔ اگر غافل ہوگے ذکر سے فاولئک هم الخاسرون، تو بڑا نقصان اٹھائے گا، وہ بڑا کیا ہوگا، خسارہ والا نقصان اٹھانے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ذکر اور ساتھ میں شکر، شکر کیا، یہ عبادت ہے، شکر یہ عبادت ہے۔ اس لیے تو اللہ نے خود فرمایا اعملوا، داؤد علیہ السلام کو خاص فرمایا، اے داؤد کے خاندان، اعملوا آل داؤد شکرا، کہ تم شکر کو کیا، شکر بجا لاؤ، اس لیے کہ میرے بندوں میں سے بہت کم ہی ہے جو میرے شکر ادا کرتے ہیں، اکثر نمک حرام ہے۔ اور کیا فرمایا، اعملوا، شکر کے عمل کے اندر لاؤ، یہ نہیں کہ الحمدللہ، یہ تو ہے ہی، شکر کے ساتھ زبانی شکر، دل سے شکر، عملی شکر۔ زبان سے کہنا الحمدللہ یہ شکر ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ ایک دعا ہے، شکر کی دعا۔ اللہ کے نبی نے اس کا فضیلت بتائے، جو اس دعا کو کھانے کے بعد یا کپڑے پہننے کے بعد پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے سارے
अगले पिछले गुनाह माफ कर दो। शुक्र अल्लाह को प्यार है। तो क्या फरमा, और क्या, दिल से जानना कि किसने मुझे दिया और उसका फरमाबरदारी और उसको अमल के अंदर लाना है, ये है असल। अगर इन बातों को सुन के बातें जो हम करते क्या तकाजा है उसके अगर हमने लब्बैक नहीं कही तो फिर ये शुक्र नहीं हुआ। शुक्र अमली शुक्र, क्या फरमाया, मालू शुक्र के अमल के अंदर मुझे देखा, अमल करके शुक्र दो। इससे अल्लाह के नबी काना यक़ूमु मिनल लैल हत्ता ततफत्तर क़दमा, अल्लाह के नबी रात को इतनी लंबी देर तक क़याम फरमाते थे, हत्ता ततफत्तर क़दमा, आपके कदम मुबारक वरम यानी फटने के करीब हो जाते थे, फटने के करीब। अगर कोई सुई मार देना बस क्या होगा, फिर खून निकलता जाए, तो इतनी यानी वरम आ जाए। तो हज़रत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए तो इतनी मेहनत क्यों? तो क्या फरमाया, ये देखो, अफला उहिब्बु अन अकून अबदन शकूरा, जिस अल्लाह ने मेरे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए और जिस अल्लाह ने मुझे इतनी नियामतें अल्लाह ने दी, उस अल्लाह का मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो ये सारी रात खड़े रहना ये क्या है, ये शुक्र है। तो अल्लाह ताला मेरे भाइयों शुक्र करना भी सीखना है। तबलीग का शुक्र ये अल्लाह के रास्ते में निकलना, ये है तकाजा। जो बातें सुनते हैं इसका शुक्र क्या है, तकाजे पे खड़ा होना। और जो शुक्र करेगा तो कितनी नियामत है, ये कुरान में है। क्या फरमाया, एक जल्दी बता देता हूं। एक तो ये फरमाया, इन तशकुरूहु यरदहु लकुम, अगर तुम शुक्र करोगे, क्योंकि ये इबादत है, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। अब बताओ, अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर क्यों भेजा? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए। इबादत किसे कहते हैं? अल्लाह को खुश करना। और अल्लाह कहते हैं शुक्र करो मैं खुश हो जाऊंगा। तो देखिए वही, यानी जिंदगी का मकसद ये कि शुक्र करो। जिंदगी दी है, जिंदगी को अल्लाह की फरमाबरदारी में लगाओ, यही शुक्र है। इन तशकुरू यरदो। दूसरा फायदा ये है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह ताला तुम पर से अजाब को हटा, तुम्हें अजाब नहीं देगा। जो बंदा शुक्र करेगा वो अजाब से बच जाएगा। इसलिए कुरान में एक साथ बयान किया, शुक्र और अजाब एक साथ में। जहाँ शुक्र होगा अजाब नहीं होगा, जहाँ अजाब होगा शुक्र नहीं होगा। तो क्या फरमाया, अगर तुम शुक्र करते रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अजाब नहीं देगा। अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? अगर तुम शुक्र गुजार हो। ये है आयत। तीसरी बात क्या फरमाया, ये इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तुम्हें नियामत के अंदर और ज्यादा ज्यादती इजाफा करता जाऊंगा। इसलिए एक ताबीन फरमाते, जब तुम देखो नियामतों के अंदर किसी चीज के अंदर डिक्लाइन हो रहा है, कमी हो रही है, तो समझ लो कि तुम्हारी शुक्र के अंदर भी कमी हो रही है। इसलिए अल्लाह का वादा है, शुक्र में कमी होगी तो क्या हो गया, यानी नियामतें गिर जाएगी। अगर शुक्र करते रहोगे नियामत अल्लाह ताला बढ़ाते जाएगी। तो मेरे भाइयों, उस अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हम शुक्रगुजार बने जिसने हमें ये जिंदगी दी। अल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया, ए लोगो अल्लाह का शुक्र करो। आखिर में क्या पढ़ा, लअल्लकुम तशकुरून, कि अल्लाह ताला ने माहू के पेटों से तुम्हें निकाला और तुम्हें आंखें दी है, तुम्हें क्या दी है, तुम्हें ये सुनने की ताकत दी है, तुम्हें इंटेलेक्ट या अकल दी है, बोलने की ताकत दी है। क्यों? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र करो। तो कितनी नियामत अल्लाह ने हमें दी, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते। तो ये किसने दी है? पहले तो जानना कि अल्लाह ने हमें दी। अगर अल्लाह हमें पैदा ना करते, इस दुनिया के अंदर हमारा वजूद ना होता। तो कितनी बड़ी मेहरबानी उसने की है कि अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर भेजा। और फिर अल्लाह ताला ने देखने के लिए आंखें दी है, पकड़ने के लिए हाथ दिए हैं, चलने के लिए पेड़ दिए हैं और सोचने के लिए दिल और दिमाग दिए हैं। ये नियामतें अल्लाह ने क्यों दी है? ताकि हम अल्लाह को पहचान सकें। पहले बात तो ये है कि किसने दिया है उसको पहचानना, कि मैं खुद ब खुद नहीं आया, मेरा एक पैदा करने वाला है जो खालिक है। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, वो अल्लाह जिसने हर चीज को पैदा किया, तुम्हें भी पैदा किया। खालिकु कुल्ली शैइन फाबुदू, वही अल्लाह जो हर चीज को पैदा किया, लिहाजा उसी की इबादत करो।
وہی اللہ ہے ان ربکم اللہ جس نے آسمان کو بلند کیا. کیا الم نجعل الارض مہادا. اے لوگو میری عبادت کیوں تم کرو گے؟ اس لیے کہ میں ہوں جس نے آسمان کو بلند کیا ہے. والجبال اوتادا. میں ہوں جس نے پہاڑوں کو میکھے کے طور پر بنایا. پیرک میکھے بنایا. اور میں ہوں جس نے زمین کو بچھونا بنایا. وجعلنا اللیل لباسا. میں ہوں جس نے رات کو اندھیرا بنایا سونے. اور میں ہوں وجعلنا النہار معاشا. میں ہوں جس نے دن کو اجالا بنایا. وانزلنا من المعصرات. میں ہوں جو آسمان سے پانی کو برساتا ہوں. لنخرج به حبا ونباتا. اس سے پھر پیداوار نکلتا ہوں. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر جتنی طرح امن جعل الارض قرارا امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء. اللہ پھر پوچھتے کہ بتاؤ اس آسمان زمین کو کس نے بنایا؟ آسمان سے پانی کس نے بنایا؟ کس نے برسایا؟ اور پھر زمین کے اندر پیداوار کو کس نے؟ افرأیتم ما تحرثون. اے لوگوں بتاؤ یہ جو تم بیج ڈال کے چلے آتے ہو اس بیج کو کون اس کو بڑا کرتا ہے؟ اس کو کون اٹھاتا ہے زمین سے؟ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اسے تم بڑا کرتے ہو پیداوار بناتے یا میں بناتا ہوں؟ افرأیتم ما تشربون. اے لوگوں جو پانی جو تم پیتے ہو بتاؤ یہ پانی انتم انزلتموہ من المزن. اس کو بادل سے کس نے برسایا؟ تم نے برسایا یا ہم نے برسایا؟ کبھی پانی پیتے ہوئے یہ سوچا بھی یہ پانی کہاں سے آیا؟ اللہ نے کیسے میرے لیے انتظام کیا؟ الم تر ان. کیسے انتظام کیا؟ اللہ فرماتے کہ دیکھو میں نے کیسے تمہارے لیے انتظام کیا. الم تر ان اللہ یجزی سحابا. اللہ تعالیٰ یعنی سورج کی تپش سے سمندر کے پانی کو بخارات میں تبدیل کرتا ہے. الم تر ان یرسل السحاب. پھر اللہ تعالیٰ ہوا کو بھیجتا ہے پھر ان کو بادل بناتی ہے اور بادل کو پھر اوپر نیچے کرتا ہے. ثم یؤلف بینہم. آپس میں جوڑتا ہے اور اس کو اوپر نیچے کرتا ہے. ثم یجعلہ رکاما. پھر اسے کیا پہاڑ کی طرح بناتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے انا صببنا الماء صبا. پھر بادلوں سے اللہ تعالیٰ قطرے کی شکل میں پانی کو برساتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھتے ہیں انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. اے لوگوں بتاؤ بادل سے پانی تم نے برسایا کہ ہم نے برسایا؟ اللہ پوچھتے ہیں. اللہ پھر پوچھتے ہیں کہ اگر میں چاہوں لو نشاء جعلناہ اجاجا. اگر میں چاہوں تو اس کو کروا بھی تو بنا سکتا تھا. اس کو میں لوبونک تو کروا بنا سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا تاکہ لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکتے. تو میرے بھائیو اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی. اور عجیب اللہ کی قدرت ہے. ایک ہی پانی وجعلنا من الماء کل حی کل شیء. پانی کے پیچھے زندگی ہے. پانی جب انسان پیتا ہے اس سے زندگی ملتی ہے. اسی پانی کو اگر بھینس بکری پیتی ہے اس کے اندر دودھ پیدا ہوتا ہے. نہیں اگر اسی پانی کو گھاس درخت پیتے تو اس کے اندر پھل پیدا ہوتے ہیں. اسی پانی کو اگر کیا جانور پیتے ہیں یعنی بکرا پیتا ہے تو اس کے اندر گوشت پیدا ہوتا ہے. اسی پانی کو اگر زمین کے اندر پیا تو اس کے اندر پیداوار پیدا ہوتے ہیں. اسی پانی کو اگر سانپ بچھو پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر زہر پوائزن پیدا ہوتے ہیں. ایک کی پانی لیکن اللہ تعالیٰ ایک رنگ سے کتنی قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے. تو اس اللہ کے سامنے سر بسجود سر نگو ہونا اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تو میرا خالق ہے. تو میں نے مجھے پیدا کیا میں تیری ہی عبادت کروں گا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ فاعبدوا اسی کی عبادت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تیرا خالق ہے. اور تیرا خالق ہی نہیں بلکہ هو الرازق. ان اللہ هو الرزاق. اللہ تعالیٰ تجھے روزی بھی پہنچا رہا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. اس کائنات کے اندر کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی کو لے کر نہیں سفر کرتے. یعنی جس طرح انسان اپنے روزی کو لے کے سفر کرتا ہے کوئی بھی جانور ایسا نہیں اپنے روزی کو ساتھ لے کے سفر کرتا. کہتے اللہ ان کو بھی کھلاتے ہیں اللہ تمہیں بھی کھلاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کون ہے؟ اللہ ہمارا رازق ہے. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یفعل ما یشاء. اللہ جو چاہے اپنی قدرت سے کرتے ہیں. کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. فعال لما یرید. جزاک اللہ.
فعال لما یرید، جو اپنے ارادہ سے چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو اس مصیبت کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تعالیٰ کسی پہ خیر کا ارادہ کرتے کسی کے ساتھ تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھولنا چاہے سارے مل کے اس دروازے کو بند نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے دروازہ کو بند کر دے ساری دنیا کے لوگ مل کے اس دروازے کو کیا بند نہیں کر سکتے، کھول نہیں سکتے۔ اللہ ہے جو کھولتا بھی ہے، جو بند بھی کرتا ہے۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے۔ ہوا اضحک و ابکا، انسان ہنس رہا ہے بڑا خوش ہے، کون ہنسا رہا ہے؟ اللہ اس کو ہنسا رہا ہے۔ وہ ابکا، اور اللہ ہی رلاتا ہے۔ وہ اغنا و اقنا، کسی کو بڑا بناتا ہے کسی کو چھوٹا بناتا ہے۔ اور کیا؟ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اسی نے نر اور مادہ، مرد اور عورت کو جوڑا جوڑا کر کے اللہ نے پیدا فرمایا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا کون دینے والا؟ اللہ دینے والا۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور جو مجھے موت بھی دے گا اور قیامت کے میدان مجھے دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ تو اللہ ہے میرے بھائیو، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، وہی ہمیں موت دے گا اور دوبارہ قیامت کے میدان میں ہمیں زندہ کرے گا۔ ان باتوں کا یقین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، دنیا کے اندر تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا، جو چاہے کرتے رہو۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں اگر حلال کماؤ گے تو اوپر سے یہ نہیں کہے گا ماشاءاللہ سلیم اللہ تو بہت اچھا آدمی ہے، تو حلال کما رہا ہے۔ اگر کوئی حرام بزنس کر رہا ہے اوپر سے ڈنڈا نہیں مارے گا کہ نمک حرام تو کیا کر رہا ہے، نہیں، یہ امتحان۔ حلال کھانا کھانے سے وہ زیادہ مزیدار نہیں ہو جاتا، حلال کمائی سے کپڑا پہننے سے اس کپڑے زیادہ لاسٹنگ نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نہیں، اگر حرام کمائی کھائے گا تو کھانا بے مزہ ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں، کیونکہ امتحان کی جگہ یا ڈنڈا بھی نہیں مارے گا اور یہاں شاباشی بھی نہیں ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ امتحان کی جگہ ہے۔ موت کے بعد ایک زندگی آ رہی ہے، وہاں کھاڑا کھوٹا سب علیحدہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمین، دنیا کے اندر ایک ساتھ میں رہتے تھے، آج کیا ہو جاؤ؟ نیکار بدکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی وہ کیا ہے؟ ہمیں پیدا کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اللہ کو غافل نہ سمجھو کہ تمہارے متعلق کچھ پتہ نہیں ہے، نہیں، یہ امتحان کی جگہ تمہارے ہر چیز کو اللہ جانتا، اتنا جاننے والا اللہ۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی باتیں زبان سے نکلتا ہے لکھنے والے اس کو نوٹ کر لیا کرتے ہیں، اور اللہ کتنے جاننے والا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے انسان میں تیری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی تیری چیزوں کو جانتا ہوں۔ تو اس بات جب تک یقین نہیں بنے گا میرے بھائیو، اس وقت انسان اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی اطاعت کیا صرف نماز روزہ نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ نماز روزہ بھی ہے، ساتھ میں گناہوں سے بچنا بھی ہے۔ جب تک 100% یقین نہیں ہوگا، بقدر یقین انسان کیا اسلام پہ چل سکے گا۔ تو انسان کیوں گناہ کرتا؟ جب گناہ کرتا ہے وہ یوں سوچ کے گناہ کرتا ہے کہ مجھے میرے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتے؟ اے انسان تیرے پاس کوئی نہیں ہے، تو سمجھ رہا ہے تو میں بھی نہیں ہوں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو، 3 آدمی اگر مل کے باتیں کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، چوتھا اللہ میں تیری باتیں سن رہا ہوں۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 آدمی مل کے باتیں کرتے ہو، چھٹا میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معكم، تعداد میں اس میں کم ہو زیادہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ ہے دوسرا، جب انسان گناہ کرتا ہے یہ سوچ کے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، کسی نے ٹیر نہیں پایا، کسی کو پتہ نہیں چلا، یہ نا کہ کیوں ٹیر پائے نہیں۔ اللہ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے انسان تو کیا سمجھتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا؟ مجھے بھی نہیں پتہ چلا، دیکھ میں کیسا پتہ چلاتا ہوں۔ آنکھوں کی گردش،
काला चश्मा पहन के इंसान किधर देखता है, या वैसे भी कहाँ देख रहा है। कहता है कि आंखों की पुतली जो गर्दिश करती है, कहाँ गर्दिश करती है, किस नियत से गर्दिश करते है, उसको भी मैं जानता हूँ। और मा तुख्फी सुदूर, और दिल के अंदर क्या छुपाया फिरता उसको भी मैं जानता। बता तू जो गुनाह करता ये समझ के क्या कोई किसी को पता नहीं, तो मुझे भी नहीं पता। और एक वजह है, वो भी ये है कि इंसान ये समझता है किसी ने मुझे देखा नहीं, देखा ना, देखा नहीं। अल्लाह कहता कि मैं भी नहीं देखा। तेरा रब कैसा देखने वाला पता, इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद, तेरा अल्लाह तेरा रब तेरी घाट में है। ये जो मिरसाद क्या कहते हैं, मिरसाद उसको कहते हैं जब शिकारी शिकार को गोली यानी बटन दबाने से पहले या तीर चलाने से पहले बिल्कुल बिगैर पलक झपक के निष्पलक चित्त से तकाए थके, बिल्कुल एन टाइम में फ्यू सेकंड क्या करता है, बिल्कुल एक आंख बंद करके दूसरा बिल्कुल तेजी से देखता है, उसको मिरसाद कहता है। अरबी में कहते तेरा अल्लाह तेरी मिरसाद तेरी घात के अंदर है। क्या सर तू कोई नहीं देख रहा है। तो कभी इंसान फिर ऐसा भी कभी गुनाह करता है, बेशरम जब हो जाता है, शर्म नहीं होते। और हदीस में भी आता है इदा लम तस, कहते हैं अंबिया की बातों में से ये है जब तेरे अंदर शर्म ही नहीं है जो चाहे गुनाह तो करते रहे। तो शर्म ही जब ना हो तो इंसान फिर कभी गुनाह कर, फिर कोई कहे ना भाई ये क्यों मैं करूंगा, मुझे कौन क्या करने वाला, ऐसा भी होता है, मुझे कौन क्या बिगाड़ने वाला है। अल्लाह कहते कौन बिगाड़ने वाला है, सुन, इन्नी वअज़िबु अज़ाबन ला वअज़िबु अहदम मिनल आलमीन वला यूसिकु वसाक़हु अहद, मैं तुझे ऐसा बांधने वाला हूँ मेरी तरह कोई बांध नहीं सकता, और मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि मेरी तरह दुनिया के अंदर कोई सजा देने वाला नहीं। मुस्लिम भाइयों, जब तक इस बातों का यकीन नहीं बनेगा हमारे दिल को अंदर, जब तक इंसान पूरे इस्लाम पे नहीं चल सकता। इसलिए कहा जाता है इस ईमान को बढ़ाना मेरे भाइयों, बातें सुनने से काम नहीं बनेगा जब तक हम कदम नहीं उठाएंगे। और अल्लाह के सहाबाई कराम को हमें क्या कहा गया, सहाबाई कराम की ईमान की नकल करो, यानी जो उनके अंदर ईमान आमीन हो। हमें लोगों को नहीं देखना है कि फला आदमी तो जुमा की नमाज पढ़ता, मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा मुसल्ली हूँ। और जो जुमा वाला वो ईद वाला को देगा, वो तो ईद की नमाज पढ़ता, मैं तो हर जुमा पढ़ता हूँ। नहीं, हमें कहा गया मापकाठी क्या है, कसौटी क्या है, सहाबाई किराम को देखो उनका ईमान कैसा था। अल्लाह अकबर। और सहाबाई किराम ने कैसे इस ईमान को बनाया था, जिस तरह अच्छा अल्लाह के नबी ने इन्नल ईमान ला यखलुक कमा यखलुकु तौब, कि इंसान का ईमान पुराना हो जाता है जिससे कपड़े पुराना हो जाता है। फिर पूछा गया या रसूल अल्लाह, और क्या फरमाया कि तुम अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हारी ईमान को ताज़ा कर दे। और एक हदीस के अंदर आता है जद्दिदु ईमानकुम, अपनी ईमान को ताज़ा करते रहा करो। पूछा गया कैसे हम ताज़ा करें या रसूल अल्लाह, फरमाया अक्सिरू मिन कौली ला इलाहा इल्लल्लाह, ज्यादा से ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ते भी रहो और इसके बोल को बोला भी, इसके मफहूम को बयान करो, सुनते रहो बोलते रहो, तो क्या होगा, ईमान का। अब सहाबाई किराम का यहाँ क्या फरमाया, सहाबाई किराम कैसे, जिस तरह के एक सहाबी से अल्लाह के नबी ने पूछा कैफ़ अस्बाता, सहाबाई किराम को इम्तिहान लिया करते थे, कभी पूछ लिया करते थे। एक सहाबी से पूछा कैफ़ अस्बाता, ए सहाबी बताओ तुम क्या हाल है, कैसे सुबह, फरमा अस्बहतु मुमिनन हक़्क़, उनको भी पता चल गया ईमान के बारे में पूछ रहा। या रसूलल्लाह मैं पक्का मोमिन, यानी ईमान के हालात में मैंने सुबह की। फरमाया अच्छा तुम मोमिन हो, मोमिन हो तो बताओ तुम्हारी ईमान की क्या अलामत है। हर बात की एक दलील होती है ना, प्रूफ क्या है तुम्हारा कि तुम ईमान वाले हो जो तुम्हें। तो उसने कहा या रसूलल्लाह पता नहीं, लेकिन मेरी हालत ये है अज़िफ़्तु नफ्सी अनिद दुनिया, दुनिया की ऐशो इश्शत से, दुनिया की चीजों से मैंने अपने नफ्स को रोक लिया, यानी दुनिया की कोई चीज मुझे अल्लाह की इताअत से रोक नहीं सकती। आज तो अच्छा खाना मिल जाए हम नमाज को मिस कर देते, सोने को मिले तो मिस कर देते, किसी शादी ब्याह में गए नमाज को मिस कर दिए। वो क्या कैसा है, या रसूल अल्लाह मेरे नफ्स का हाल ये है, मैंने कोई चीज मेरे नफ्स को इताअत से नहीं रोक सकती। बताओ, असहरतु लैलती वअज़मअतु नहारी, दिन भर रोजा रखता हूँ, रात भर नमाज में खड़ा रहता हूँ, वकअन्नी अंज़ुरु इला अर्शिर रहमानि बारिज़ा, या रसूल अल्लाह मेरे हालत ये है कि गोया के अर्श इलाही से को मैं देख रहा हूँ।
ایک تو ہے نام سن رہا عرش الہی ایسا ایسا ہے، لیکن گویا کہ میں عرش الہی جب لایا جائے گا اس کو میں دیکھ رہا ہوں، وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، گویا کہ میں جنت، یہ جو جنت کا تذکرہ ہم سنتے ہیں، گویا کہ میرے آنکھوں سے میں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ کیسے مزیدار زندگی ہے، کیسے ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے، دل کے آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ، اور یہ رسول اللہ میں جہنمی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کیسے عذاب کے اندر مبتلا ہے اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے، چیخ رہا ہے، واویلا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّكَ امْرٌ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَكَ، صحابی کیا فرمایا کہ تم ایسا آدمی ہو جس کے دل کو اللہ نے نور سے منور کر دیا، تمہارے دل کو منور کر دیا، فلزم، لہذا اس حالات کو باقی رکھنا۔ تو میرے بھائیو، صحابہ اکرام کا ایسا ایمان، اس لیے ہمیں بھی کیا چاہیے، اس ایمان پہ ہم محنت کریں۔ آج اللہ معاف کرے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، 5 وقت کی نماز جو اللہ نے فرض کی ہے، الحمدللہ بعض لوگ پڑھ لیتے، جو پڑھنے ہوتے الحمدللہ، لیکن جو پڑھتے ہیں پڑھنے کی طرح نہیں پڑھتے۔ قد افلح المؤمنون، ہمیں کیا کہا گیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے۔ تو الحمدللہ اللہ کے نبی نے کس طرح نماز پڑھی، بالکل اوتھینٹک ریلائبل سورس کے ذریعے سے ہمارے پاس وہ پہنچا ہے کہ اللہ کے نبی کس طرح نماز پڑھی۔ تو بعض لوگ الحمدللہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو تو نماز پڑھنے، جو نماز پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ نماز اور اچھی کرے، خشوع خضوع اس کے اندر پیدا کرے، اس لیے کہ ہر نماز کو نماز نہیں کہا جاتا، ہر روزے کو روزہ نہیں کہا جاتا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں پڑھنے سے ہو جاتا ہے، ایسا نہیں۔ فرمایا رب صائم یصوم لیس من صوم الا الجوع، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا ان کو، کیوں، روزہ تو رکھا ہوا۔ اور نماز کے بارے میں بھی فرمایا بہت سے نمازی ایسے ہیں وہ تو اللہ کے قرب کے لیے نماز پڑھتا کہ اللہ کی رضا ملے گی، لیکن بجائے رضا کے نماز اس کو بد دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھ پہ لعنت کرے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے رب قارئ للقرآن، بہت سارے لوگ کیا قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن قرآن بجائے قرب حاصل، قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے۔ جب وہ کہتا الا لعنت اللہ علی الظالمین، تو وہ ظالم ہونے کی وجہ سے وہ خود اس کے خود پر کیا لعنت برس رہی ہوتی۔ اسی طرح حج کے بارے میں بھی یہ فرمایا، بہت سے لوگ حج میں جاتے ہیں ماشاءاللہ، جا کے کیا حج تو کرتے ہیں، لیکن جب وہ لبیک اور سعدیک کہتے اوپر سے آواز آتی ہے لا لبیک لک ولا سعدیک، تیری لبیک بھی قبول نہیں ہے، تیری سعدیک بھی قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں علم کو سیکھنا چاہیے میرے بھائیو۔ آج علم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری عبادتیں عقارت جاری بیکار ہو رہے ہیں۔ تو آج امت کے اندر یہ چیز اٹھ رہی ہے، علم نہیں سیکھ رہا ہے، وہ عمل کرتے جا رہا ہے، اور کس کو آگے رکھنا کس کو پیچھے رکھنا وہ بھی پتا نہیں۔ حجوں پر حج کر رہے، عمرہ پر عمرہ کر رہے، ہم بھی جاتے عمرہ کرتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ مسائل واقف نہیں اور ہر سال جا رہے، پرائیورٹیز کیا ہے، کس کو آگے رکھنا کس کو پیچھے رکھنا یہ ہمیں پتا نہیں، اس لیے یہ نقصان ہے۔ علم کو سیکھ کے پھر جانا چاہیے تھا۔ حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا ان اللہ امر بالمؤمنین بما امر بالمرسلین، اللہ نے مومنین کو جو حکم دیا نبیوں کو بھی وہی حکم دیا۔ نبی کو کیا حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیب، اے نبی انبیاء کی جماعت تم حلال کھاؤ نیک عمل کرو۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالْمُؤْمِنِينَ کو بھی وہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، حلال چیزیں کھاؤ۔ تو ٹھیک ہے، نبی کو جو حکم مومن۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، فرمایا ایک آدمی کیا ہوتا ہے لمبا سفر میں نکلتا ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے سفر میں جو آدمی جاتا ہے چاہے جو بھی سفر ہو، چاہے تبلیغی سفر ہو یا اپنے ملک میں جا رہا ہے، اس کو سفر ہے، ہر سفر کو سفر ہی کہا جاتا ہے، یوں نہیں کہ حج میں جا رہا ہے وہی سفر، نہیں، ہر سفر کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، ضرور قبول فرماتے، لیکن اللہ کے نبی یہاں مثال کیا بنا، ایک آدمی بہت تکلیف دہ سفر میں گیا، یمد یا اور کیا، اس کے چہرے کے اندر غبار، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بہت خستہ حال بیچارے کی، یعنی اس حالت میں اگر دعا کرے عرش الہی ہل جائے گا، لیکن اللہ کے نبی فرماتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کے یمد یدیہ، بہت لجاجت سے رونا زاری کر رہا ہے، یا اللہ یہ کر دے یہ کر دے،
اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اتنی لجاجت سے رو رہا ہے, دعا کر رہا ہے, اس کی دعا سے تو عرش الہی کانپ جانا چاہیے, لیکن کیسے کانپے, اس کی دعا کیسی قبول ہوگی؟ وَمَطْعَمُهُ حرام مشربُهُ حرام ملبسُهُ حرام, اس نے جو کپڑا پہنے ہوئے وہ حرام پیسے سے ہے, اور کھانا جو پیٹ میں گیا وہ بھی اس کا حرام ہے, اور مشربُهُ حرام, جو پانی پیا وہ بھی حرام. تو اللہ کے نبی کی تعجب پر مجھے بتاؤ کہ اس کی دعا کیسی قبول ہوگی؟ آج علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ حالت ہو رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ تبلیغ میں نکلو بھائی, کم از کم پچھلی زندگی تو سدھر جائے. آج کیا ہے, لوگ تبلیغ الحمدللہ نیک اعمال کر رہے ہیں, لیکن گناہی سے بچ نہیں سکتا. بعض لوگ ہیں عجیب عجیب سننے میں آتا ہے, بہت نیک, دیکھنے میں نیک, نماز مسنی ہے, لیکن الحمدللہ بہت خوشی سے اور سود کھا رہا ہے ماشاءاللہ, اور بینک کے اندر پیسے رکھے ہوئے برابر. حالانکہ اچھے بینک بھی ہے, اس میں بھی رکھنا چاہیے, نہیں وہ رکھ رہا کہ اس کے اندر زیادہ وہ ملے گا, انٹرسٹ ملے گی. حیران ہوتی ہے. تو میرے بھائی بتاؤ, اس طرح اگر عبادت ہم کرتے رہے تو ہماری تقدیری تو نہیں بدلے گی. جب عبادت ہی قبول نہیں ہوگی تو اللہ کی رضا کہاں ملے گی؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم علم کو سیکھیں میرے بھائی. ایک دو حدیث سے بیان کرا, علم کا سیکھنا اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. یا ابا ذر لان تغدو فتعلم آیۃ من القرآن ومن بی او لم یؤمن بی خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ. اے ابو ذر, دیکھیں علم کی فضیلت ہے, قرآن یہ علم ہے. کہتے صبح کو کسی جگہ پہ جا کے, مسجد میں جا کے قرآن پاک کا فتعلم آیۃ من العلم, ایک آیات کا سیکھ لینا تیرے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر. اور ایک باب کا سیکھ لینا, وضو کا باب, حج کا باب, زکوٰۃ کا باب, اس طرح کا سیکھ لینا تیرے لیے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر. یہ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل, جو آدمی تبلیغ میں نکل جاتا وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ طالب علم ہے. فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے, من خرج فی طلب العلم, علم کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے, وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. جو وہ دعا کرے گا ضرور اللہ قبول فرمائے, جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا وہ اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے. اور علم کی ایک فضیلت ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, وہ دو عالمن, کیا فرمایا کہ عالم, پہلے یہ کہا کہ عالم اگر ہو سکے تو عالم بن جائے, او متعلمن, عالم نہیں بن سکتا تو کم از کم طالب علم تو بنو. طالب علم بھی نہیں بن سکتا, او مستمعن, علم کو سیکھنے والا تو بنو, سنو اس کو, مجمع میں بیٹھ کر سنو کم از کم. لیکن آج سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے لوگ, اسی لیے جہالت بڑھتی جا رہی ہے دنیا کے اندر. میرے بھائیوں کہتے جو سنے گا ہی نہیں وہ علم کیسا اندر جائے گا. دنیا میں نابینا علماء, اندھو علماء بہت ہے دنیا, بڑے بڑے عالم. ایجپٹ میں جائے, ایجپٹ کا سب سے بڑا عالم اندھے تھے. سعودی کا سب سے اندھا آدمی تو عالم بن سکتا, لیکن جو سنے گا نہیں وہ کبھی عالم نہیں بن سکے گا. تو جو مجمع میں بیٹھے گا نہیں, باتوں کو نہیں سنے گا, تو علم کہاں اندر جائے گا. تو کیا فرمایا, عالم بنو یا طالب علم بنو, یا علم کو سنو, کم از کم توجہ سے سنو. یہ بھی نہیں کر سکتا, کم از کم علماء سے محبت تو کرو, مولا محبت کرو. یہ بھی نہیں ہمارے اندر, یہ بھی نہیں ہے. بلکہ کیا کرتے ہیں, ہاں وہ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ, وہ 5واں کیٹیگری کا نہ ہونا, 5ویں قسم کا نہ ہونا. وہ 5واں کیا ہے, علماء سے بغض کرنے لگ جاؤ. بغض کرو یعنی اس سے دشمنی کرو. آج وہی ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں علم کی ایک فضیلت ہے, علماء سے محبت کرے. جب محبت کریں گے تو ان سے پھر علم بھی ہم سیکھیں گے. اگر ان سے بغض کریں گے, بغض تو کسی سے بھی نہیں کیا جا سکتا میرے بھائی, اور خاص طور علماء سے بغض رکھنا, ان کے پیچھے باتیں کرنا. ایک اللہ والے فرماتے ہیں دیکھو غیبت کرنا یہ تو مردے کا گوشت کھانا ہے نا, یہ تو حدیث میں قرآن کے اندر. لیکن جو علماء کی غیبت کرتا ہے یہ تو زہریلا گوشت کھاتا ہے, یعنی پوائزنس گوشت اگر کوئی کھائے گا کیا ہوگا, یعنی اس کا مطلب علماء کا اگر غیبت کرو گے موت کے وقت کلمہ سے محروم ہو جاؤ گے. تو اس سے میرے بھائی علم کو ہم سیکھیں, اور کسی کے متعلق بدگمانی نہ ہو, اچھا گمان ہے. دیکھیں کسی کے متعلق علماء اہل ارباب تو یہ فرماتے ہیں اگر کسی کو خراب کام کرتے ہوئے دیکھو, کیا کرتے ہوئے دیکھو, سن کے شرابی, بالکل گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر, اس کو بھی اگر دیکھو ایسا گناہ کر رہا ہے, پھر بھی تم تعویل کرو
100 तावील करो कि ये नहीं, ये 7 अप पी रहा है या जिंजर बियर पी रहा है और कुछ पी रहा है, 100 तावील करो। बदगुमानी अगर करोगे तो क्यामत के मैदान में आपको एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसका प्रूफ लाओ। हाँ, अच्छा गुमान करोगे तो इस पे वैसा ही आपको सवाब मिलेगा, इसके अंदर कोई प्रूफ की जरूरत नहीं। अल्लाह ये नहीं कहेगा तूने उसका अच्छा जाना, प्रूफ क्या है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अगर बुरा समझा तो उसका क्या लाओ, इसके एविडेंस लाओ। आज का प्रूफ नहीं दे सकते तो भाई वो हलाक हो गया। इय्याका वद्दन फइन्न ज़न्न अक़रबुल हदीस। क्या फरमाया कि बदगुमानी से बचो, ये बहुत बड़ी झूठी बातें है। आजकल हम यही हो रहा है। तो इसलिए अच्छे लोगों से ताल्लुक रखना, लोगों के मुतालिक अच्छा गुमान रखना, लोगों को माफी करना। हमारे हाजी साहब तो तरगीब देते कि लोगों को माफ करो। ये माफ करना ये बहुत बड़ी सिफात है। जिस तरह इंसान से मोहब्बत करना बहुत बड़ी अच्छी सिफात है, हाँ, किसी को हेल्प करना, किसी का ताउन करना, अल्लाह अकबर। मन मशा फी हाजत अखीहिल मुस्लिम, एक हदीस है बहुत दिन के बाद, मन मशा फी हाजत अखीहिल मुस्लिम, जो किसी मुसलमान की हाजत पूरा करने चल पड़ता है, मन मशा फी हाजत अखील मुस्लिम कुतिबा लहू, अल्लाह ताला क्या करेंगे, उसके हर कदम पर 70 नेकियां लिखेंगे। और कफ़्फ़र अन्हु 70 सय्या, और 70 गुना अल्लाह ताला माफ करेंगे। फ़इन क़दा हाजतहु अला यदैहि, अगर उसके जरिया से उसकी हाजत पूरी हो जाती है, खरज मिन दुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, अल्लाह ताला उसके हाजत पूरा करने पर वो करने वाला जो उसके पिछले सारे गुनाह को माफ कर दे। ऐसा माफ करते हैं गोया कि आज माँ के पेट से वो जन्म लिया है। तो मेरे भाइयों, एक है मुसलमान भाई इकरामुल विस्म जिसा में कहते हैं, और बदगुमानी से तो बहरहाल बचना है। और क्या, माफ करना। अल्लाह को ये बात क्या फरमाया, ला तहासदू, ये सही हदीस है, ला तहासदू वला तबागदू वला तनाजसू वकूनू इबादल्लाह। क्या बेहतरीन हदीस है। ए अल्लाह के लोगों, अल्लाह के बंदो, क्या करो, एक दूसरे से हसद ना करो, वला तबागदू, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना करो, वला तदाबरू, एक दूसरे को पीठ ना दिखाओ। पीठ कब दिखाता है, जब एक आदमी को देख नहीं सकता, उसको देख के वो पीठ से लगता। वला तबागदू वला वकूनू इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के बंदे और भाई भाई बन के रहो। फिर अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि देखो, किसी के मुतालिक किसी को छोटा ना समझो। क्यों, इसलिए कि तकवा यहाँ होता है। अल्लाह के क्या वो अशारा बियदी कि तकवा यहाँ होता है। तुम जो किसी को छोटा समझ रहे हो, वो दिखाई तो नहीं देता ना तकवा। हो सकता है वो अल्लाह के नजदीक अल्लाह का वली है और तू उसके साथ दुश्मनी कर रहा है, तू उसको छोटा समझ रहा है, तो उसको छोटा समझने की वजह तो अल्लाह के नजर में मरदूद हो जाएगा। इसलिए हर इंसान से मोहब्बत करो। कुरान पाक में क्या करा, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, जो लोगों को क्या गुस्सा का हजम करते हैं, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। अब बताओ, किसी को पर गुस्सा ना करने की वजह से अब मैंने गुस्सा का हजम कर लिया, इस अदा को अल्लाह इतना पसंद करता है, अल्लाह गुनाह को माफ करता है। अल्लाह ऐसा अदा को पसंद करते हैं। और दूसरी आयत है, वो जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा, अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुराई की है, तुम्हें बुराई करने का हक है, लेकिन अल्लाह ने इंकरेज नहीं किया कि उसका बदला लो, बल्कि अल्लाह ने हमें ये कहा, फमन अफा व अस्लहा, अगर तुम माफ कर सकते हो और मामला को सुधार लेते हो, तो फिर यूं समझो ये बहुत मुश्किल काम है माफ करना। क्या है, बहुत मुश्किल काम। फमन अफा व अस्लहा, जो माफ कर देता है और मामला को सुधार लेता है, तो उसको क्या मिलेगा, अल्लाह ने ये नहीं कहा क्या मिलेगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह ने कहा फअज्रु अलल्लाह, उसका अजर अल्लाह पे छोड़ दो, उसका सवाब कितना अल्लाह देना, अल्लाह ने नहीं कहा उसको मेरे ऊपर छोड़ दो। फअज्रुहु अलल्लाह, अल्लाह के जिम्मे उसको देना है, बस क्या देने वाला अल्लाह ही जाने। अल्लाह तो शाहिनशाह है, क्या देने वाला। इसलिए मेरे भाइयों, माफ कर दो, ये बहुत बड़ी बात है। और यूं कहते हैं, देखिए ना, एक हदीस है, लंबी हदीस है, उसके एक हदीस के अंदर उसका एक टुकड़ा है कि अल्लाह के नबी से अल्लाह ने पूछा कि बताओ कौन से अमल अल्लाह को, यानी
کون سے اعمال ہے جس سے بہت سارے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ بہت سارے بتائیں، آخر میں یہ بتایا وہ کیا ہے؟ اطعام الطعام ولین الکلام والصلاۃ باللیل والناس نیام. تو فرمایا کہ اس عمل سے بہت سارے گناہ معاف ہوتے. کیا؟ لوگوں کو کھانا کھلانا. کیا؟ لوگوں کو کھانا کھلانا. اور کہتے ہیں نرمی سے لوگوں سے باتیں کرنا، نرمی سے باتیں کرنا، نمرو بدرو لوگوں سے باتیں کرنا. اور رات کی اندھیرے میں تہجد کی نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہو. یہ عمل ہے نا جس سے بہت زیادہ گناہ معاف ہوتے. تو اس کے اندر بھی کیا ترغیب دی ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. دوسرا کیا؟ لین الکلام، لوگوں سے نرمی سے باتیں کرو. دیکھیں میرے بھائی، ایک آیت ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے کرم و رحمت ہے، بہت ساری نعمتیں ہے کہ اللہ نے آپ کو دی ہے. مثلا اللہ نے آپ کے یتیم تھے، آپ کو اللہ نے مالدار بنا دیا. آپ غریب تھے، اللہ نے مالدار بنایا. آپ غریب تھے، اللہ تعالیٰ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو پناہ دیا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو امام الانبیاء، بہت ساری نعمت. پھر آخر میں یہ بھی کہتے فبما، یہ بھی اللہ کی بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مزاج کو بہت نرم بنایا. کیا بنایا؟ نرم، لینین، جنٹل، بہت نرم بنایا. پھر فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے، پرکش باشی، بد مزاج ہوتے اور کلام کے اندر سختی ہوتی، یہ جو صحابہ کرام پروانہ کی طرح آپ کے سامنے بیٹھے رہتے اور آپ کے اشارے سے جان دیتے ہیں، یہ سارے آپ سے بھاگ جاتے. اب بتاؤ، صحابہ کرام جو اشارہ سے جان دینے والے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، یہ سارے کیوں آپ کے ساتھ جوڑے ہوئے؟ پتا، آپ بہت نرم ہیں. اگر آپ زبان کی سختی ہوتے اور دل کا سخت ہوتے، یہ سارے آپ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. تو کیا کرو؟ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم. تو لہذا لوگوں سے غلطی ہو جائے گی، بیوی سے غلطی ہوگی، بچوں سے غلطی ہوگی، رشتہ داروں سے غلطی ہوگی. کیا کرو؟ فاعفو، ان کو معاف کرو، واستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو. وشاورہم فی الامر، اور ان سے کیا کرو؟ آپس میں مشورہ بھی کیا کرو، ان کے دل لینے کے لیے مشورہ کرو. اس لیے میرے بھائی یہ ساری صفاتیں ہیں، ہمیں یہ مرنے سے پہلے سے ایک اور یہ صفات، یہ کام جو ہم کریں گے کیا؟ اللہ کے لیے کرنا. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. جب ہم بازار میں جاتے، اچھی مچھلی کو تلاش کرتے، پیور گھی چاہتے، پیور ہنی چاہتے، تو اللہ کو بھی تو یہ پسند ہے. اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز کیا ہے؟ ملاوٹ. ملاوٹ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. بلکہ کیا فرمایا بتا، نبی کو کہہ دیا لئن اشرکت لیحبطن. اگر آپ ملاوٹ کرو گے نا، سارے آپ کے اعمال کو ہم برباد کر دیں. ہم تو بہت دور کی بات ہے، ملاوٹ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. اور آج اللہ معاف کرے، ہم کوئی بھی کام کرتے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے، یہ ملاوٹ ہی کرتا ہے. حالانکہ قرآن میں، حدیث میں آپ جب دیں مسجد کے فضائل، حج کی فضائل، من حج للہ، حج جو اللہ کے لیے کرتے، یہ شرط لگائی ہے، جو مسجد بناتا ہے اللہ کے لیے، حج کرتا ہے اللہ کے لیے، جو روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے. تو یہ جو اللہ کے لیے ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. آج کیسے لوگ خوش رہے اس کو ہم دیں. یاد رکھنا، ایک آیت ہے، من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا. جو یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ سے بدلہ لے گا، الحمدللہ اللہ ہمیں بدلہ دیں گے. لیکن کہتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اللہ سے بدلہ لے، فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک اعمال تو کرتا رہے لیکن خبردار ملاوٹ نہ کرو. کیا ہو؟ اخلاص سے کرو، اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، لوگ دکھانے کے لیے نہ ہو. تو میرے بھائیو، یہ صفات جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، جتنی صفات ہیں، اب بتاؤ اگر میں یہ کہوں صبر کی کتنے فضیلت ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اگر یہ کہتا کہ جو ملینئر ہوگا اس کے ساتھ میں ہوں گا، تو ہمیں سمجھ میں آتی ملین پاؤنڈ تو بہت مشکل کام ہے کمانا ہے. صابرین کے ساتھ اللہ ہوتا، تو اس کا کیا مطلب؟ صبر بہت بڑی چیز ہے. اب بتائیے صبر، ہم یہ ایئر کنڈیشن روم کے اندر صبر کو سیکھ لیں گے؟ بتاؤ، یہ کوالٹی ہے، اس کو سیکھنے کے لیے ایک میدان ہوتا ہے میرے بھائی. تو اسی طرح جو ہے نا، یہ جو ہم صفات بیان کرتے ہیں تبلیغ کے اندر کہ 6 صفات اگر آ جائے تو دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کہ گھر پہ بیٹھ کے یہ صفاتیں آ جائیں گی، سننے سے آ جائے گی نہیں، اس کے لیے تو ایک میدان ہے، اللہ کے راستے میں ہم نکلے.
جب اللہ کے راستے میں نکل کے کیا کریں گے، ان باتوں کو بولیں گے، آپس میں مذاکرہ کریں گے، اس کی محنت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان صفات کے حقیقت ہمیں عطا کریں گے۔ اور یہ کیا ہے، یہ اصول ہے، من جد وجدہ، جو محنت کرے گا وہی پائے گا۔ من زرع حصد، جو کیا کرے گا، اور کھیتی کرے گا وہ ایک دن کاٹے گا بھی۔ اور دو من دق الباب، جو دروازے کو نوک کرتا رہے گا ایک دن اس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ تو اسی طرح میرے بھائیو، اگر ہم جہد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، کیا وعدہ ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت کس کو دے گا؟ سب سے پہلی بات طلب، جو شروع میں بیان کیا تھا یہاں پہ، آپ پہلے تو طلب دیکھنا، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام پہ چلو، یہ صفات میرے اندر ہے، پہلے تو طلب، اور پھر اس کے بعد سعی، اس کے بعد کوشش، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو بھی ہدایت پانے کے لیے ہدایت کی کوشش کرے گا، راستہ ایک نہیں بلکہ بہت سارے راستے ہم اس کے لیے کھول دیں۔ تو اس سے بہت ضروری ہے بھائی، اللہ کے راستے ہم نکلے، قدم کو ہم اٹھائے، تو اس کے لیے تیار ہے نا بھائی؟ تو ہم سب نیت کریں انشاءاللہ کہ اللہ کے راستے میں نکل کے ان صفات کو اپنے اندر حاصل کریں گے اور دین کو ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو